روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ وہ نفس جو برائی کا حکم دیتا ہے، غلط راہوں کی طرف لے کے جاتا ہے، اس نفس کو تم سمجھاؤ، مناؤ، بجھاؤ، کہو کہ نہیں اللہ نے منع کیا ہے، اللہ کی بات ہے، اس پہ آپ چلو، ڈٹے رہو اور جمے رہو، اور نفس کو سمجھاؤ، اس کی باتوں کو مت مانا کرو۔ یاد رکھو اگر تم نے یہ کر دیا، اگر نفس کو تم نے مطمئنہ بنا دیا، تو موت کے وقت میں تم کامیاب فرشتے کہیں گے اے مطمئن نفس آ جا، نیک لوگوں میں داخل ہو جا، جنت میں داخل ہو جا، تو بھی راضی، تیرا رب بھی راضی ہے۔ انتاج، یہ طاقت اور قوت اور نمو کا یہ جذبہ ہوتا ہے، اور پیداوار، پروڈکشن کا یہ زمانہ ہوتا ہے۔ اس وقت ولولہ ہوتا ہے، جوش ہوتی ہے، کچھ کر گزرنے کا خیال ہوتا ہے۔ یاد رکھیں میرے بھائیو، یہ سب سے افضل وقت ہوتا ہے۔ لو دین میرج نہیں، میرج دین لو۔ بس سمجھ آ رہی ہے؟ لو دین میرج نہیں، میرج دین لو۔ شادی کرو اور محبت بیوی سے جم کے کرو۔ شادی سے پہلے دوسروں کی بہن بیٹی جو خرچہ کوئی اور کر رہا ہے اور تم عشق لڑا رہے ہو، بہت اچھا لگتا ہے۔ کیا نوجوان میری بہنیں یاد رکھو، کیا وہ تقوی کا نعرہ تھا، اتق اللہ، اس نوجوان کی حالت سے جو ہے توبہ کرنے پر مجبور کیا ہے۔ اور آج بات یہ ہے کہ لڑکیاں آگے بڑھ کے یہ کام کر رہی ہیں، آگے بڑھ بڑھ کے جا رہی ہیں۔ میرے نوجوان لڑکیاں یاد رکھو، آپ حفاظت کرو، ماں باپ کی ناک کٹوا کے ان کی عزت کو ملیا میٹ کر کے مت جاؤ۔ بوڑھے ماں باپ آپ کے ہاتھ پکڑ کے فریاد کرتے ہیں بیٹی عزت کی لاج رکھ لے، جا مت جا، مت جا، نہیں وہاں شادی مجھے وہی کرنا ہے۔ اور فوٹو سب رجسٹر آفس میں 1 مہینے 1.5 مہینے تک لگی رہتی ہیں۔ کیا گزرے گا وہ ماں باپ جس نے آپ کو جنم دیا ہے، پیٹ میں رکھا ہے، خون پسینہ بہا کے ایک کیا ہے، آج تم انہی ماں باپ کو ناراض کر کے جا رہی ہو۔ اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في سورة الشمس، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ صدر اجلاس، کرسیوں پر تشریف فرما علماء کرام، مسجد بشیر فاطمہ کے بانئین، ذمہ داران، منسلکین، متعلقین و مصلیین،
यूथ ऑथेंटिक के तकरीबन मेरे ही बच्चे कहिए और भाई कहिए, क्योंकि उनमें से अक्सर व बेशतर का ताल्लुक़ मस्जिद खलीलुल्लाह आरटी नगर से है। अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे सामने दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ सामिईन, बुज़ुर्गान, नौजवानान और पर्दे में तशरीफ़ फरमा ख़वातीन मिल्लत, मैं एक असर से, और अगर उसको उसूल हदीस की गहराई और गिरायत के साथ देखा जाए तो ये हदीस भी है। इमाम बैहक़ी ने इसको ज़िक्र किया और मुहद्दिसीन ने कहा कि रिजालुहु सिक़ात, इसके तमाम रिजाल सिक़ात हैं। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब नौजवानों को देखते कि वो उलूम शरइया हासिल करने के लिए आए हुए हैं तो उनको मरहबा कहते और कहते कि ये वसीयत रसूलुल्लाह है। तो अगर रावी रसूल की तरफ कोई हवाला दे तो हदीस मरफू के हुक्म में है। और ये कहते थे कि देखो, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल ने हमें ये तालीम दी है कि तुम्हारे लिए मजलिसों में उस्ताद पैदा की जाए, तो मजलिसों में उस्ताद पैदा करें, आप मजलिसों को बनाएं माशाअल्लाह, और साथ ही साथ कि तुम्हें शरई उलूम सिखाएं, हदीस सिखाएं, कुरान सिखाएं। ये हमारे लिए खुशकिस्मती है, क्योंकि फ़इन्नकुम खलूफुना व अहलुल हदीस बअदना। ये जुमला याद रखो, फ़इन्नकुम खलूफुना, इसलिए कि तुम हमारे बाद बेहतरीन जाननशीन हो, बेहतरीन खलफ हो, और साथ ही साथ तुम अहले हदीस हो। मैं आपको भी ये वसीयत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ कि आप खुसूसी तौर पर ये नौजवान और नौजवानों को यहाँ तक पहुँचाने वाले, उनकी तालीम और तरबियत का इंतज़ाम करने वाले ये जो बुजुर्गान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप सब इसके लिए मिस्दाक हैं। अल्लाह करे आमीन। हाज़रीन, नौजवान नस्ल किसी भी कौम की शनाख्त, पहचान, आइडेंटिफिकेशन है। इस जुमले को याद रखिए, क्या है? नौजवान किसी भी कौम, किसी भी समाज के लिए शनाख्त और पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है। जिस कौम के नौजवान लिखी पढ़ी, वो कौम लिखी पढ़ी शुमार होती है। जिस कौम के नौजवान आगे हैं, तरक्की याफ्ता हैं, वो कौम तरक्की याफ्ता शुमार की जाती है। वो जिस कौम के नौजवान अखलाक में, आदात में, अतवार में अच्छे हैं, उस कौम को अखलाक, आदात और अतवार में अच्छा तसव्वुर किया जाता है। नौजवान तुम्ही पहचान हो, तुम्ही शनाख्त हो, तुम्ही आइडेंटिफिकेशन हो। याद रखिए, आपके हाथ में है ये कि आप अपनी कौम के लिए क्या पहचान देते हो, आप अपनी कौम के लिए क्या शनाख्त और आइडेंटिफिकेशन देते हो। हज़रात गिरामी, आज पूरी उम्मत की नजर है आप पर। ये प्रोग्राम जो सजाया गया, महफिल जो मुनाकिद की गई है, ये आपके लिए है। ये एहसास है, ये तड़प है, ये जज्बा है, ये फिक्र है कि आप सही हो जाए तो आप फ्यूचर हैं, आप मुस्तकबिल हैं, आप हाल भी हैं, आप प्रेजेंट भी हो, आप फ्यूचर भी हो, आप शनाख्त भी हो, आप पहचान भी हो। तो आपके लिए ये महफिलें सजाई गई हैं और सजाना चाहिए, क्योंकि याद रखिए आपकी इस्लाह सारी कौम की इस्लाह है और फ्यूचर की इस्लाह है। हाज़रीन गिरामी, उन्वान जो मुझे दिया गया, आपने सुना कि नौजवान और ख्वाहिशात नफसानी, दो जुज़ हैं, नौजवान और ख्वाहिशात नफसानी। नौजवान के औसाफ के ताल्लुक से आपने साबिक मुकर्रिर से समाअत किया है, मैं इसमें ज़्यादा नहीं चाहूँगा।
تاہم موضوع کا حق ادا کرنے کے لیے نوجوان کس کو کہا جاتا ہے یہ پہلے سن لے۔ ابن کثیر نے سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 یعنی اس آیت کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ آیت یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن کثیر بیان کرتے ہیں والاصل اللغوی لکلمۃ الشباب يدل على امرین، کلمہ شباب لغوی اصل کے اعتبار سے دو باتوں پر دلالت کرتا ہے، النما والقوہ، ایک ہے نمو، بڑھوتری، اضافہ، اور طاقت اور قوت۔ طاقت اور قوت کے معنی میں ہے۔ اس کی تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا ہوں، بہت تفصیلات اس کے لیے ہیں، تو یاد رکھیے آپ کے اندر یہ شباب، اور یہ کب تک کے لیے شباب کہا جاتا ہے؟ آیت میں خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا وَبَلَغَ 40 سَنَةً، 40 سال، یاد رکھو 40 سال تک آپ کو نوجوان ہی کہا جائے گا۔ 40 سال کے بعد کی جو عمر ہوتی ہے وہ کہولت ہے، ادھیر پن ہے۔ اس کے بعد دیکھا جائے تو 50 کے بعد بڑھاپے کا مرحلہ آتا ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ جو فترہ ہے، یہ جو وقت ہے، یاد رکھیے یہ سب سے اطول مراحل الحیات، اپنی زندگی کا سب سے بڑا مرحلہ کون سا ہے؟ جوانی کا مرحلہ ہے۔ جوانی کا مرحلہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا مرحلہ ہے۔ یاد رکھیے یہ 15 سال سے لے کر 40 سال کا مرحلہ سب سے طویل مرحلہ ہے۔ فترۃ القوہ والانتاج، یہ طاقت اور قوت اور نمو کا یہ جذبہ ہوتا ہے، اور پیداوار پروڈکشن کا یہ زمانہ ہوتا ہے۔ اس وقت ولولہ ہوتا ہے، جوش ہوتی ہے، کچھ کر گزرنے کا خیال ہوتا ہے۔ یاد رکھیں میرے بھائیو یہ سب سے افضل وقت ہوتا ہے۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ یاد رکھیں میرے بھائیو، اسی لیے یہ شباب جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے، یاد رکھیں میرے بھائیو قرآن نے بارہا ان کا تذکرہ کیا، ابھی آپ نے سنا ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا قالوا سمعنا فتى، ایک نوجوان کو ہم نے سنا ہے، یذکرہم، ان ہمارے معبودان کے بارے میں بیان کرتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، یقال لہ ابراہیم، جن کو ابراہیم کہا جاتا ہے، اور وہ نوجوان جن کی طرف ضمیر شان سے ان کی شان بان آن کو اللہ نے بیان کیا ہے، انہم فتیہ، انہم فتیہ، یہ عربی تعبیر ہے، یاد رکھو، انہم فتیہ، وہ چند نوجوان ہی تھے، ان کو یاد کرو کیا ولولہ تھا، کیا جوش اور کیا خروش، کیا طاقت، کیا قوت۔ یاد رکھیے یہ جوانی ہے کہ وقت کے بادشاہ کے سامنے انہوں نے کہا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، ہدایت اور ایمان سے سرشار وقت کے ظالم و جابر بادشاہ سے کہا تو رب نہیں ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں میرے بھائیو یہ طاقت اور قوت جب آپ کے پاس آ جائے، جوانی کے ساتھ ایمان، عقیدہ اور منہج، یاد رکھو فرعون کا دربار ہے، اور وہ جادوگر جو آئے ہوئے تھے ایمان سے پہلے، عقیدہ اور منہج سے پہلے کمزور تھے، چاپلوسی تھی، وہ بھی عزت فرعون کہا، لیکن وہی دربار فرعون ہے، وہی فرعون ہے، آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں ایمان کے بعد، عقیدہ توحید کے بعد، علم کے بعد کہا فقض ما انت قاض، کیا کر لینا ہے کر لے۔ اگر ترجمہ صحیح کیا جائے کیا کر لینا ہے کر لے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، زیادہ سے زیادہ اس دنیا میں جان لے لے گا، لے لے، لیکن یاد رکھ تو ہمیں جھکا نہیں سکتا ہے۔ یاد رکھیں میرے بھائی جو یہ جوانی کا مرحلہ ہوتا ہے، اسی لیے کل قیامت کے میدان میں دیکھیے آپ سے جب 5 یا 6 چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا تو ان میں ان عمری ہے نا، عمر کے بارے میں ہے، عمر میں جوانی داخل ہے کہ نہیں ہے؟ عمر میں جوانی داخل ہے، اس کے باوجود الگ سے ان شبابی فیما ابلا، جوانی کے تعلق سے سوال ہوگا کہ تم نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا ہے، کیونکہ یہ بہت اہم ہے اللہ کی نگاہ میں، جوانوں کی عبادت بہت اہم ہے۔ شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی بیرا روی میں نہیں، گلی کوچوں میں نہیں، ڈرگس میں نہیں، عشق مشق کے فائدے اور عشق کے چکر میں نہیں، اور کسی کے پیچھے نہیں، چوری ڈکیتی میں نہیں، عریانی اور بے حیائی میں نہیں، غلط کاموں میں نہیں،
بلکہ شاب نشا فی عبادت اللہ، نوجوانی وہ اپنے جوانی کو اس نے اللہ کی عبادت میں گزارا ہے۔ سیر کر دنیا کی غافل زندگانی پھر کہاں، سیر کر دنیا کی غافل زندگانی پھر کہاں، زندگی اگر کچھ رہی تو یہ جوانی پھر کہاں۔ یاد رکھیں میرے بھائیو، مسلمان نوجوانوں کو چاہیے کہ ان باتوں کا خیال رکھے۔ میرے موضوع کا دوسرا پہلو ہے خواہشات نفسانی، اور یہ اصل اور اہم پہلو ہے۔ اللہ کرے وقت میں برکت ہو اور میں آپ کے سامنے پوری بات رکھ سکوں۔ حضرین گرامی، میں نے خطبہ مسنہ کے بعد آپ کے سامنے سورہ شمس کی جو آیتیں پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ نفس کی اللہ نے قسم کھائی ہے، نفس کی حفاظت کرو، بہت اہم چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ محتم بالشان کی قسم کھاتا ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی اور جس ذات نے اس کو سنوارا ہے، فَأَلْهَمَهَا فجورها وتقواها، اس نفس میں اللہ تعالیٰ نے فسق و فجور کے بھی باتیں رکھی ہیں، تقوی کی بھی باتیں رکھی ہیں۔ قد افلح من زکاها، جس نے اس نفس کو سوار لیا کامیاب ہو گیا۔ وقد خاب من دساها، جس نے نفس کی ہر بات سن لی ناکام و نامراد ہو گیا۔ پتہ کی ایک بات یاد رکھنا، اگر آخرت میں من چاہی رب شاہی زندگی چاہیے تو دنیا میں منمانی نفسانی زندگی کو چھوڑو۔ دنیا میں اگر تم نے رب شاہی زندگی گزاری ہے، وہاں پر من چاہی زندگی ملے گی۔ کیا چاہیے آپ کو؟ آخرت میں جنت میں من چاہی زندگی چاہیے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ منمانی زندگی، من چاہی چیزیں اگر ملنی ہے، یاد رکھو میرے بھائیو، یہاں پر منمانی زندگی نہیں، نفسانی خواہشات کے مطابق نہیں، رب شاہی زندگی گزارو، اس نفس کو کنٹرول کیا کرو۔ حاضرین، اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا، فرشتے یہ خیر محض ہیں، شیطان کو پیدا کیا وہ شر محض ہے، اور انسان کے پاس خیر اور شر دونوں کا مادہ ہے، اور یہی ہماری آزمائش ہے، یہی ہماری آزمائش ہے کہ ہم نے اس نفس کو، نفس امارہ کو فائٹ کر کے، اس کو کچل کے اور اس کو صحیح راستے پہ لا کے اگر ہم نے اس کو کامیاب کر دیا، قد افلح من زکاها، موت کے وقت میں فرشتے کہیں گے یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ہماری زندگی کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم کو نفس امارہ سے فائٹ کرنا ہے، وہ نفس جو برائی کا حکم دیتا ہے، غلط راہوں کی طرف لے کے جاتا ہے، اس نفس کو تم سمجھاؤ، مناؤ، بجھاؤ، کہو کہ نہیں اللہ نے منع کیا ہے، اللہ کی بات ہے، اس پہ آپ چلو، ڈٹے رہو اور جمے رہو، اور نفس کو سمجھاؤ، اس کی باتوں کو مت مانا کرو۔ یاد رکھو اگر تم نے یہ کر دیا، اگر نفس کو تم نے مطمئنہ بنا دیا، تو موت کے وقت میں تم کامیاب، فرشتے کہیں گے اے مطمئن نفس آ جا، نیک لوگوں میں داخل ہو جا، جنت میں داخل ہو جا، تو بھی راضی، تیرا رب بھی راضی ہے۔ اللہ کرے آمین۔ یہ پیغام ہے میرے بھائیوں، خلاصہ کلام ہی ہے کہ نفس کی خواہشات کو حلال رخ دو۔ اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ بھائی نفسانی خواہشات کو کچھ ادا ہی نہیں کرنا، اس کا حق ہی نہیں دینا، ایسا نہیں کہتا اسلام۔ اسلام یہ کہتا ہے اس کو جائز رخ دو۔ ہاں، اللہ نے سورہ آل عمران میں فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ کہا کہ دیکھو، اللہ نے کہا زُيِّنَ لِلنَّاسِ، لوگ، انسان چاہے مرد ہو کہ خواتین ہو، سب کے پاس شہوات، نفسانی شہوات، خواہشات تو ہیں۔ من النساء والبنین، یعنی مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد کی محبت ہے، اولاد چاہیے، قناطر مقنطرہ، آل و اولاد، مال دولت، ان کی فراوانی چاہیے، سونا چاندی اور روپیہ پیسہ، جائیداد، اولاد، املاک، سب کچھ چاہیے ہے، بہترین گاڑی بنگلہ چاہیے، گھوڑے، نشان زدہ گھوڑے، اور اسی طرح سے بہترین چوپائے اگر کہیں گے، لیکن آج کے زمانے میں ہر طرح کے آپ کو ساز و سامان چاہیے۔ اللہ نے کہا یہ ودیت ہم نے کر دی ہے، زگنا ہے، ہر انسان کے اندر ہے،
لیکن کنٹرول کرو حلال راستے سے. ہاں اسلام یہ کہتا ہے کہ حلال رخ دیا کرو. ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کا متاع ہے، لیکن یاد رکھو اللہ عند حسن المآب. اگر تم کو آخرت کی زندگی چاہیے جہاں جا کے کبھی واپس نہیں آنا ہے، دنیا میں جہاں آ کر کبھی رہنا نہیں، ہمیشہ رہنا نہیں ہے، یہاں سے آپ کو جانا پڑے گا اور جا کے وہاں سے واپس نہیں آنا ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے تیار ہو جاؤ. موت زندگی کے خاتمے کا نام نہیں ہے، موت سے ہمیشہ کی زندگی شروع ہو جاتی ہے نا. اسی لیے یاد رکھیے، پریشان ہو کے گھبرا کے خودکشی کر لیتے، سمجھتے ہیں کہ مسئلے کا حل ہے. خودکشی مسئلے کا حل نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے آپ نے مسائل کو دعوت دے دی ہے. آج تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، آج تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ آئے تو کدھر جاؤ گے بھائی. ہاں یاد رکھیے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس آخرت اللہ عند حسن المآب. اب آئیے، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اغاثۃ اللحفان فی مقاعد الشیطان میں بیان کیا ہے کہ تمام فتنوں کے جڑ دو ہیں. تمام فتنوں کے جڑ دو ہیں، فتنۃ الشہوات، فتنۃ الشبہات. ختم. اب جتنے موضوعات آپ سنیں گے سب انہی کے ارد گرد ہے، انہی کے ارد گرد ہے. نوجوان اور خواہشات نفسانی، نوجوان شبہات، ان کے اوصاف جو بھی ہے، یاد رکھیے علامہ ابن قیم نے جو بیان کر دیا بہت پتے کی بات ہے. سارے فتنے، ساری باتیں انہی دو کے اندر ہے، فتنۃ الشہوات، فتنۃ الشبہات. فتنۃ الشبہات انشاءاللہ اس ٹاپک ہے، موضوع ہے، آپ سنیں گے. میرا ٹاپک ہے شہوات. آئیے اس تعلق سے میں آپ کے سامنے صرف 3 باتیں عرض کرنا چاہوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ بات ختم کر دوں گا. فتنۃ الشہوات اور شبہات، یاد رکھیے ان دونوں کو جو کنٹرول کر لیا وہی کامیاب. اور دونوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں بیان فرمایا. کا استدلال علامہ ابن قیم نے پھر اس آیت سے استدلال کیا ہے، سورہ سجدہ آیت نمبر 24. ہاں جمعہ کے روز فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں پڑھنا مسنون ہے سورہ سجدہ. اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. دونوں کا حل ہے. پہلا فتنہ فتنۃ الشہوات، دوسرا فتنۃ الشبہات. شہوت اس کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ کنٹرول ہے نا، سیلف کنٹرول، اس کو کہتے صبر. صبر صبر کرو گے، کنٹرول کرو گے، شہوات سے بچ جاؤ گے. شبہات کے فتنے سے بچنا ہے. شبہات کی ضد کیا ہے؟ شک اور شبے کی ضد کیا ہے؟ بولے یقین ہے نا. یقین، یقین آنے سے شک ختم ہو جاتا ہے. یقین کب آئے گا؟ علم کے بعد یقین آتا. ہاں علم کے بعد یقین آتا ہے. اسی لیے کہا کہ دیکھو وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان میں ائمہ بنائے ہیں. کب ائمہ بنائے؟ یہدون بامرنا، جو ہدایت یافتہ ہوئے ہماری مرضی سے اور توفیق سے، ہمارے حکم سے. لما صبروا، صبر کیے. آپ نوجوانوں یاد رکھو، اگر آپ لیڈر بننا چاہتے، قائد بننا چاہتے ہیں، سب سے پہلے صبر کرو. شہوات کو کنٹرول کیا کرو، نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرو. صبر صبر صبر. لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے ہیں. یقین کے بعد علم کے بعد یقین آتا ہے، اور یقین آ جائے تو شکوک شبہات ختم ہو جائے. سبحان اللہ. یاد رکھیے میرے بھائیو، یہ سارے کے سارا خلاصہ ہے. اب آئیے میں آپ کے سامنے انہی باتوں کو لے کر آگے بڑھتا ہوں. اور وہ جو سورہ امام شافعی نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ اس سورہ کو نازل کرتا اور سارا قرآن نازل نہ کرتا تو دلیل و حجت کے لیے کافی ہو جاتی تھی یہ سورہ. سورۃ العصر اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم، ہر زمانے میں انسان نقصان میں رہیں گے. آدم سے لے کر عیدم تک، قیامت کی صبح تک ہر زمانے میں انسان لاس میں رہیں گے، گھاٹے میں رہیں گے. لاس سے، گھاٹے سے بچنا چاہتے ہو 4 کام کر لیا کرو. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ ایمان، عقیدہ اور منہج ایمان یاد رکھیے. وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرو. نیک عمل کے لیے پہلے علم حاصل کرنا، یقین آنا چاہیے. اور جو حق آپ نے معلوم کیا ہے وتواصوا بالحق، اس کی تلقین کرو، اس کو بتاؤ دوسروں کو. اور
یہ کوئی پھولوں کا راستہ نہیں ہے، ان پتھروں پہ چل کے آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، صبر کرنا پڑے گا، اس راستے میں صبر آپ کو کرنا پڑے گا، یہ آگ کا دریا ہے، ڈوب کے پار کرنا پڑے گا۔ یاد رکھیے دعوت و تبلیغ کے میدان میں صبر کرنا ہے، بہت ضروری ہے، صبر کرو گے اللہ تمہیں امام بنائے گا، اور امام اگر صبر نہ کرے وہ امام نہیں بن سکتا۔ یاد رکھو، چاہے مسجد کے امام ہو، قوم کے امام ہو، بہت ضروری ہے کہ آپ صبر کریں، تبھی جا کر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ مجھے باتیں بہت یاد آ رہی ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل کے محفل میں ایک نوجوان آتا ہے اور آ کر کہتا کہ امام صاحب میں آپ کی ماں سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ بہت مشہور واقعہ ہے، میں کیا باتیں آپ کے سامنے رکھوں، میں تو اپنے موضوع پہ آیا ہی نہیں، ابھی مطلب آ رہا ہوں جو آپ کو نفسانی خواہشات نفسانی بتانا ہے۔ بہرحال اور بار بار وہ ریپیٹ کر رہا تھا، لیکن امام صاحب اتنے صبر و تحمل کے ساتھ جواب دیا تو وہاں بیٹھے ایک بزرگ آدمی نے کہا یہ آدمی حق رکھتے ہیں کہ ان کو امام بنایا جائے۔ صبر بہت ضروری ہے، یاد رکھو، صبر سے کامیاب ہو سکتے ہو۔ آئیے میرے بھائیو، یہ صبر اور خاص طور سے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے، نفس سے خواہشات اور ارمان بہت ہیں، ہزار خواہش ہے ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارما پھر بھی کم نکلے۔ ان میں سے یاد رکھی، عربی میں کہا جاتا ہے اعدى عدوك بين جنبيك، تیرا سب سے بڑا دشمن تیرے پہلو میں ہے۔ یہ نفس بڑا دشمن بھی ہے اور یہی ہمیں صحیح راستے کی طرف لے بھی جائے گا، اسی لیے اس سے آپ فائٹ کرو۔ نہنگ و اژدہا شیر نر کو مارا تو کیا مارا، نہنگ و اژدہا شیر نر کو مارا تو کیا مارا، نفس امارہ کو مارا، بڑے موذی کو مارا۔ نفس امارہ سے آپ نے فائٹ کیا، اسی لیے نبی ہر خطبے میں من شرور انفسنا اور نفس کے شر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ حاضرین، یہ جو خواہشات نفسانی ہے نا، پہلی بات یاد رکھیے، دین بیزاری اور دین کے نام پر گمراہی، یہ بہت دور تک بات جا سکتی ہے، اس کو بتائیں تو شکوک و شبہات انشاءاللہ مشائخ بتائیں گے۔ دین بیزاری، ایک تو دین بیزاری، اور کچھ لوگوں کے پاس دین کا جذبہ ہے مگر دین کے نام پہ گمراہی، جو چاہے بولے، ہر چیز کا جواب دے اور غلط سلط باتوں کی طرف لے کر جائیں۔ میں ان ساری باتوں کو علامہ اقبال کے چند اشعار کے حوالے سے آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ۔ شمشیر یعنی تلوار۔ نوجوانوں کو پتہ نہیں، جہاد کی صرف فضیلت پتہ ہے، شرائط کیا ہے، احکام کیا، مسائل کیا، کب کر، کچھ پتہ نہیں، اٹھے اور جہاد کی بات کرتے ہیں۔ نبی نے کہا کہ جہاں پر اذان کی آواز آئے، ایک دو مسلمان ہیں وہاں حملہ نہیں کرنا ہے۔ انڈیا میں اتنی بڑی آبادی مسلمانوں کی ہے، جہاد کی بات کرتے ہو، فساد ہے، فساد ہے۔ یاد رکھیے، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا، نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ ہاں، نعرہ تکبیر بھی آپ اگر غلط طریقے میں دے رہے ہیں، جہاں نہیں کہنا وہاں کہہ رہے ہیں، دین کی بات کی غلط تعبیر اور تفسیر کر رہے ہیں، یہ بھی فتنہ ہے میرے بھائیو۔ اسی لیے دیندار بنے اور دینی علم دینی علماء سے لیا کریں۔ یاد رکھیے میرے بھائیو، سرسری طور پر 2-4 منٹ میں ختم کروں گا انشاءاللہ۔ دوسری بات، عشق و محبت اور نفسانی خواہشات میں یہ زیادہ مطلوب ہے، یہی اصل ٹاپک ہے۔ عشق و محبت اور جنسی شہوت کا فتنہ، عشق و محبت اور جنسی شہوت کا فتنہ، چونکہ نوجوانی میں یہ زیادہ اس کا غلبہ ہوتا ہے، شہوانی کیفیت زیادہ ہوتی ہے، شہوت زیادہ ہوتی ہے، اور ابھی ان کے پاس میاں بیوی نہیں ہے، شوہر نہیں ہے۔ دونوں کو میں پیغام دے رہا ہوں، نوجوان لڑکا نوجوان لڑکی دونوں کے لیے، یاد رکھیے ان کو کنٹرول کرو، کنٹرول کرو۔ عام طور سے کیا کہتے ہیں لوگ، نوجوان، محبت ایک پاکیزہ جذبہ ہے، محبت کی غلط کیا کیے ہے، لو میرج کوئی غلط ہے کیا؟ اب آئیے میں آپ کو اسی چیز کو نبی کی حدیث کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ اسلام کا طریقہ یہ ہے، لو دین میرج نہیں، میرج دین لو۔ بس سمجھ آ رہی ہے؟ لو دین میرج نہیں، میرج دین لو۔ شادی کرو اور محبت بیوی سے جم کے کرو۔ شادی سے پہلے دوسروں کی بہن بیٹی جو خرچہ کوئی اور کر رہا ہے اور تم عشق لڑا رہے ہو، بہت اچھا لگتا ہے، لیکن یاد رکھو، اب میں آپ کو نبی کے سامنے ایک نوجوان آئے ہے نا، وہ صحیح روایت ہے طبرانی اور اسی طرح سے مسند احمد کی، کہا کہ اللہ کے رسول اذن لی بالزنا، مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ اس کے بعد نبی نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ادھر قریب آ جاؤ، ادنو۔
करीब आ जाओ। कहा कि तुम इसको पसंद करोगे तुम्हारी माँ के लिए, कोई तुम्हारी माँ के साथ जिना करे? उससे में आ गए, हाँ क्या बात कर रहे हैं, तुम्हारी बहन के साथ जिना करे, तुम्हारी बेटी के साथ जिना करे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कहा कि तुम भी जिसके साथ जिना करोगे वो भी तो किसी की बहन बेटी या किसी की बहन होगी, माँ होगी, किसी की बीवी होगी। तुम जैसे तुमको ग़ैरत आ रही उनको भी तो ग़ैरत आएगी। याद रखिए मेरे भाई, इस बात को समझिए, इस्लाम एक फितरी मजहब है और फितरत का ये तकाजा है, फितरत की ये डिमांड है कि आप फितरत के मुताबिक चले। आप एक नौजवान हो, आपको पता चले कि आपकी बहन के नौजवान के साथ इश्क लड़ाती है, दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, आपको गुस्सा आएगा कि खुशी होगी? गुस्सा आएगा ना। तो आप जिसके साथ मोहब्बत करेंगे उससे तो किसी की बहन होगी ना। यही बात देखो, शादी के बाद पता चला बहन बहन भाई दोनों बहुत खुशखुर्रम है, बहुत खुश है। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा हुआ, अच्छा जोड़ा मिला। क्यों? शादी के बाद मैरिज द लव ये फितरी है, और मैरिज से पहले आपको गुस्सा आ रहा है, मैरिज के बाद गुस्सा नहीं आ रहा है। याद रखिए लड़कियां आज बेहयाई बेहिजाबी का ये जमाना है, दौर है। याद रखिए इश्क ने हमें निकम्मा कर दिया गालिब, वरना हम भी आदमी थे काम के। इश्क के चक्कर में किसी पे दिल आ गया, उसके बाद नौजवान बर्बाद हो गया। याद रखिए मेरे भाई को, ये काम आप हरगिज़ मत करो और अपनी शहवत पे कंट्रोल रखो। हर चीज के लिए एक वक्त होता है। आपकी जवानी आप अल्लाह की अमानत, उसकी हिफाजत करो। जरा याद कीजिए वो गार के 3 लोग गार में जाके पनाह लिए और गार के मुंह की चट्टान ने बंद कर दिया है। उसमें से एक ने क्या किया? आए अल्लाह, मेरी एक चचा की बेटी थी, मैं उनको मोहब्बत करता था, चाहता था, मगर गलत काम की थी। मैं उसको 12 प्रपोज किया, वो तैयार नहीं हुई। मेरी नौजवान बहनें और भाई दोनों सुने, एक बार मजबूर होकर मेरे पास आ गई और मैं उसको कहा कि पैसा तो दूंगा मगर मेरे लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। राजी हो गई, मजबूर की मारी हुई। जब उसके बाद में उसके दोनों पैर के दरमियान बैठ गया, रोने लगी, कपकपाने थर्राने लगी और कहा अल्लाह से डर जा और ना जायज तरीके से काम मत कर। मैं डर गया। क्या नौजवान मेरी बहनें याद रखो, क्या वो तकवे का नारा था, इत्तक़िल्लाह, उस नौजवान की हालत से जो है तौबा करने पर मजबूर किया है। और आज बात यह है कि लड़कियां आगे बढ़ के ये काम कर रही है, आगे बढ़ के जा रही है। मेरे नौजवान लड़कियां याद रखो, आप हिफाजत करो, माँ बाप की नाक कटवा के उनकी इज्जत को मिलिया मैट करके मत जाओ। बूढ़े माँ बाप आपके हाथ पकड़ के फरियाद करते हैं, बेटी इज्जत की लाज रख ले, मत जा, नहीं वहां शादी मुझे वही करना है। और फोटो सब रजिस्टर ऑफिस में 1 महीने 1.5 महीने तक लगी रहती है। क्या गुजरेगा वो माँ बाप जिसने आपको जन्म दिया है, पेट में रखा है, खून पसीना बहा के एक किया है। आज तुम उन्हीं माँ बाप को नाराज करके जा रही हो। वली के बगैर निकाह नहीं होता है, हराम है। याद रखिए मेरे भाइयों, याद करो यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैसे अपनी इज्जत इफ़्फ़त की हिफाजत की है। और उस लड़की को आखिरी बात है, अजान का बेशक हो गया, इस पे 2 मिनट दीजिए मुझे। आखिरी बात यह है कि बेहयाई और बेहिजाबी का ये जो फितना है, सुभान अल्लाह, वो सही मुस्लिम बुखारी की रिवायत है। एक खातून काली कलोटी और उनको मिर्गी की बीमारी है, फिट्स की बीमारी, नबी के पास आती है और कहती है कि अल्लाह के रसूल दुआ कर दीजिए कि मैं शिफायाब हो जाऊं। नबी ने कहा तुम चाहो तो मैं दुआ कर दूं, अगर तुम सब्र करो तुम्हारे लिए जन्नत है। अच्छा जन्नत है, मैं सब्र कर लूंगी, मेरे लिए अगर जन्नत है तो इतनी दूर दरखास्त है, आप दुआ कर दीजिए मैं जब बेहोश होकर गिर जाऊं मेरे सतर खुलने ना पाए। अल्लाह अकबर। मेरे नौजवान लड़कियां, माँ और बहनें, एक काली कलोटी औरत और साथ साथ बेहोशी के आलम में भी सतर पोशी कितना ख्याल रख रही है। आप कहाँ हो? हया नहीं है, हया नहीं है जमाने की आंख में बाकी। खुदा करे जवानी तेरी रहे बेदाग। और आखिरी बात, मुनशियात, ये नफसानी ख्वाहिशात में ना नशा और नशा का फितना। आज मुनशियात के ताल्लुक से भी बात होनी चाहिए थी, लेकिन माजरत के साथ मैंने मौजू जो सारी बातें आपके सामने रखनी चाहिए थी नहीं रख सका। अल्लाह ताला आपको सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह ताला के इस बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।